بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ 75واں یوم جشن آزادی منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ دن ہندوستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے، بہت عظیم اور بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ اس دن کو پانے کے لیے لاکھوں برادران وطن نے شہادت پیش کی، خاص کر کے مسلمان، اور اس میں بھی علماء کرام جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، جنہوں نے اپنے بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا اور قید و بند کی صلابتیں جھیلنے پر مجبور ہوئے، جلا وطنی کی زندگی گزاری، تب جا کے یہ دن ہمیں حاصل ہوا۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دن بہت عظیم دن ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل دن ہے۔ آزادی کی تاریخ پر اپنی روشنی ڈالی جا رہی تھی، اس کے سلسلے میں ہم ایک بات آج یہ کریں گے کہ 1857 میں جو لڑائی ہوئی، ٹھیک 100 سال پہلے تک صرف مسلمان اور علماء کرام ہندوستان میں تحریک آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے۔ اس تاریخ کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ پہلی لڑائی جس کو نواب سراج الدولہ نے لڑی تھی وہ 1757 کی لڑائی تھی۔ اس لڑائی کا ایک واقعہ ذکر کرتے جس سے اندازہ ہوگا کہ آزادی حاصل کرنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی۔ وہ صرف غداران وطن کی وجہ سے اتنی بڑی تاخیر ہوئی۔ نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 پیادہ فوج تھے، 18,000 گھڑ سوار تھے اور 55 توپیں تھیں ان کے پاس۔ مخالف کے پاس، انگریز کے پاس صرف 500 گورے تھے اور 2,500 ہندوستانی فوج، 2,500 ہندوستانی اس کے ساتھ تھے۔ لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، جو نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کے بہنوئی تھے، اس کی غداری کی وجہ سے انہوں نے توپوں میں پانی ڈال دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ بارش ہوئی ہے اس لیے جو ہے بارود کام نہیں کر رہا ہے، اور ان کی غداری کی وجہ سے یہ لڑائی ان کو ہارنی پڑی اور ان کو جو ہے اپنی شہادت دینی پڑی، اور اس کے ساتھ سارے لوگ جو مسلمان اس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے وہ لوگ بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد 1761 میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خط پر شاہ احمد ابدالی جو افغانستان کا بادشاہ تھا، انہوں نے مرہٹوں سے لڑائی لڑی اور بڑی لڑائی لڑی، اور اس لڑائی لڑنے کے بعد جو مرہٹوں سے ہندوستان کو آزادی دلائی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے شاہ عالم کے پاس، انہوں نے حکومت سونپ دی اور کہا کہ اس کو آپ دیکھیے، اور پھر واپس چلے گئے۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بھاپا، یہ دیکھا کہ مغلیہ سلطنت اس بات کو باور نہیں کر رہی ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہم دشمنوں کے نظرے میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے خود اپنی ذاتی محنت سے اور ذاتی ارشاد و نصح سے انہوں نے اپنے افراد کو تیار کیا، اور مولانا عاشق رحمہ اللہ نگری، مولانا محمد نور اللہ میرٹھی اور مولانا مخدوم لکھنوی، مولانا حسین ملیح آبادی اور مولانا حسین ملیح آبادی اور دیگر افراد کو، مولانا ابو سعید شاہ رائے بریلوی، ان لوگوں کو انہوں نے تیار کیا جو لوگ ان کے لیے فوج کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے 4 جگہ بنائی انہوں نے اپنے افراد کو تیار کرنے کے لیے، دشمنوں سے اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے، اور ایک دہلی اس کی مقام تھا، دوسرا رائے بریلی، تیسرا بجنور اور چوتھی ایک اور کوئی تھی۔ بہرحال شاہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان میں اس کا ماحول بنانا شروع کیا کہ انگریزوں سے ہمیں نجات پانی ہے، اس سے ہمیں لڑائی لڑنی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو ہمیں انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ اور اس کے بعد اسی فکر کو ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1803 میں ہندوستان میں جو ہے اعلان حرب کا، یعنی کہ اب ہمارے اوپر جو ہے ہندوستان میں انگریزوں سے لڑائی لڑنا ہمارے پر واجب ہو گیا، اس کا فتویٰ دیا انہوں نے 1803 میں، جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ اس طرح کی محنتیں کر رہے ہیں اور کرتے کرتے آگے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد
1782 میں ٹیپو سلطان کے والد شاہ حیدر علی خان وہ 50 سال تک انگریز کو ساؤتھ سے ڈھکیلتے رہے، دور کرتے رہے اور ان کو قبضہ نہیں ہونے دیا. جب وہ ختم ہو گئے اس کے بعد 1799 تک جو ٹیپو سلطان وہ لڑائی لڑتے رہے اور ٹیپو سلطان کی شہادت بھی نصیب ہوئی سرنگا پٹنم میں. اور اس کے بعد جو ہے جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کی شہادت ہوئی، تب انگریز آ کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یہ اس وقت کہتا ہے جبکہ ایک بھی ہندوستانی ہمارے بھائی اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہے، کسی علماء دین کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور اس وقت انگریز کا جو جنرل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس کے بعد 1803 میں وہ آزادی لڑائی کا فتویٰ ملا اور اس کے بعد 1825 میں جو تحریک شہیدین اٹھی جس کو ہم شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کہتے ہیں. اور یہ تحریک بھی کیوں اٹھی اور کس کام کے لیے اٹھی؟ کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ جب تک ہم انگریز کی حکومت میں زندگی گزاریں گے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی کما حق عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اسی بنیاد پر وہ تحریک کو لے کر اٹھے اور لڑتے 1821 میں انہوں نے بالاکوٹ کے میدان میں انہوں نے اپنی شہادت دے دی. اس کے بعد آگے آئیے، یہ لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ 1857 کا واقعہ پیش آیا. اور 1857 کا واقعہ جو انگریز ہے یا جو انگریز کے نمائندے اس کو جو 1857 کا غدر بولتے ہیں، لیکن جو واقعی محبان وطن ہے، جو ہندوستانی ہے، جو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کی بڑی لڑائی تھی. اس لڑائی کے اندر جو 1857 میں بعض علماء کے نام ہم سن چکے ہیں اور بھی بہت سارے علماء تھے جو شریک ہوئے تھے اور جس سے انگریز بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور کہا تھا کہ اس علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارا جان نہیں چھوڑ رہا ہے، ہمارے جان کے در پہ ہے. لہٰذا انہوں نے جنگ کے علماء سے انتقام لیا، مسلمانوں سے جنگ کر انتقام لیا. اس لیے پتا تھا کہ ساری لڑائیاں جو ہے یہ مسلمان علماء لڑ رہے ہیں. اس کے بعد آگے آئیے وہ لوگ جن کو ہم تین آزادی کے نام دیتے ہیں، چاہے سردار ولبھ بھائی پٹیل ہو، چاہے چچا نہرو ہو، چاہے اس کے بعد جو ہے بھگت سنگھ ہو، ان کی تاریخ پیدائش لکھی ہے. تاریخ پیدائش کب ہو رہی ہے ان کی؟ 1875 میں ولبھ بھائی پٹیل کا نام پیدائش ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ٹاپ نمبر وہ تحریک آزادی میں شریک ہونے والے لوگ ہیں. اس کے بعد جیسے نہرو صاحب ہے اس کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1879 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. اسی طریقے 30 نمبر پر جو گاندھی جی کو کہتے ہیں اس کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ اس کی پیدائش 1869 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. چوتھے نمبر پر بھگت سنگھ کا نام لاتے ہیں، اس کی پیدائش کب ہوئی؟ 1904 میں ہوئی. اس کے بعد اسی طریقے سے ٹاپ 10 کا نام آتا ہے. میرے بھائیوں، جس کو تم ٹاپ 10 میں آزادی میں شمار کرتے ہو وہ اس وقت تک موجود ہی نہیں جو پیدا ہوئے تھے اور اب تک اتنے علماء شہید ہو گئے، اتنے علماء نے لڑائیاں نہیں، اتنے مسلمان شہید ہو گئے. تو ہمیں انصاف کے ساتھ ہندوستان میں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے اور اسی انصاف کے ساتھ ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ کون آزادی میں آ سکتا ہے اور کون ہندوستان کی آزادی میں صحیح طور پر شریک ہو سکا ہے. اب ہمیں جو موضوع ملا ہے مولانا حفظ الرحمان تیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم اس پر آتے ہیں. تو مولانا حفظ الرحمان تیواری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ مولانا حفظ الرحمان تیواری رحمۃ اللہ علیہ 1901 ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1962 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. مولانا حفظ الرحمان تیواری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ وہ شخصیت تھی جن کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے تربیت دی تھی اور جس کو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے تربیت دی تھی. اور ان دونوں کی تربیت کی وجہ سے وہ ایسا شخص بنے جس کو علامہ مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں واحد شخصیت جس کو پاتا ہوں مولانا حفظ الرحمان تیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان عناصر اربعہ سے بنتا ہے، لیکن اس کے اندر میں نے دیکھا کہ عناصر اربعہ کی کامل صفات اگر کسی کے اندر موجود ہو اور اتم اظہر کسی کے اندر موجود ہو تو مولانا حفظ الرحمان تیوہاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان میں مسلمانوں کو دوبارہ سانس لینے کا موقع ملا. اور کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 1947 کے بعد جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا تھا اور جو مسلمانوں پر قتل عام کیا گیا تھا اور جو ان پر بیوہ کیا گیا تھا اور جو اسپتالوں میں ننگا ناچ کیا گیا تھا اور جو سڑکوں پہ ننگا ناچ کیا گیا تھا، واحد شخص مولانا حفظ الرحمان تیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی جو صبح تو چائے پی کر نکلتے تھے تو ہسپتالوں کا معائنہ کرتے تھے اور جو فسادہ علاقوں کا معائنہ کرتے تھے اور جو لوگ جیلوں میں چلے گئے تھے ان کے لیے جو ہے انتظام کرتے تھے کس طرح کو چھڑایا جائے. پورا دن اور 11 بجے رات کو وہ واپس آتے تھے. اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. ان کی محنت و خدمت کو دیکھتے ہوئے سردار پٹیل
پٹیل نے کہا تھا ان سے ایک مطلب، ارے مولانا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو بچانے کا واحد راستہ میرے پاس موجود ہے. واحد راستہ کیا ہے؟ تاکہ ان سارے مسلمانوں کو ایک جگہ کر دیں اور پھر پولیس سے ہم پہرے داری لگا دیں گے اور تاکہ جو ہے وہ مسلمان بچ جائیں گے. وہ نہیں، مسلمان جو ہے اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے، قتل ہوتے رہیں گے، یہاں تک ہندوستان میں مسلمان ختم ہو جائیں گے. تو مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھاپ گئے. یہ دشمن کا مشورہ ہے، دشمن کے مشورے سے ہمیں دورہ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کا سایہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا سایہ کافی ہے، میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اس پر انہوں نے یہ شعر بھی کہا تھا، مجھے مجھ پر دیکھ کر قاتل نے یہ کہا، مجھے مجھ پر دیکھ کر قاتل نے یہ کہا کہ آ ادھر سائے میں سو جا، سائے میں سو جا شمشیر سے، ادھر سائے میں سو جا شمشیر سے. اس طرح میرے بھائی اور بزرگوں، بارش شروع ہو رہی ہے، اس لیے ہم اپنی بات میں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ہندوستان کی آزادی والے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.